अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। अफगानिस्तान के अंदर चीन ने जो सरमाया कारी करनी है उस हवाले से बात करेंगे। और तालिबान के जो तर्जमान कतर के अंदर मौजूद है सोहेल शाहीन, उन्होंने भी इस हवाले से एक इंटरव्यू दिया है और बात की है तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर काबुल में मौजूद जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी इस हवाले से इसको इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू देने के साथ इसको अल जज़ीरा में भी ये बुनियादी तौर पर ये इंटरव्यू शाया, उस हवाले से बात करेंगे। और इस पर बात करेंगे कि चाइना किस किस फील्ड में जो अफगानिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है या मुस्तकबिल में करेगा। और बात करेंगे दूसरे नंबर पर इस वक्त जो पंजशेर की सूरत हाल है उस हवाले से, जो एक तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो पंजशेर का सूबा है बुनियादी तौर पर बाद सुबह वो रह गया था, उस हवाले से तालिबान ने इसमें कितनी जो पेशरफ्त की है उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ले देते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है चीन के ज़रिए से, गो के रूस का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो इतना गर्मजोश नहीं आ रहा है जिस तरह से चीन जो है एक तरह से खुले बाजुओं को खोलकर एक तरह से सामने आ रहा है अफगानिस्तान के मामले में तालिबान को साथ मिलाने के लिए, कि दर हकीकत वो खिते में उसका शायद उसका जो फ़ायदा है वो दर हकीकत है भी ज़्यादा। तो इस हवाले से अगर बात करें तो चीन हमारा अहम शराकतदार है और अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इंटरव्यू दिया है बुनियादी तौर पर। और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा तालिबान मुआशी तरक्की के लिए चीन की मदद से लड़ेंगे, यानी तालिबान जो बुनियादी तौर पर माशी तरक्की के लिए बुनियादी तौर पर चीन की मदद से लड़ेंगे। बुनियादी तौर पर व्यूड इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो दरामदात है वो ज़्यादा है और बरामदात बहुत ही कम है और चीज़ों बाहर से ज़्यादा मंगवाई जाती है और बहुत कम जो है मुल्क के अंदर बनती है। तो इसलिए जो एक इकॉनमी है जो अफगानिस्तान के अंदर ये तालिबान को मिली है बुनियादी तौर पर बहुत कमज़ोर है। हालांकि 20 साल अमेरिका यहाँ पर मौजूद रहा है लेकिन इकॉनमी का वही सूरत हाल है। ऊपर से जो है आप जानते हैं जो असासे तालिबान के वो भी मुजबत कर दिए गए हैं। और इस हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने तर्जुमान ने कहा है कि चीन हमारा सबसे अहम शराकतदार है और हमारे लिए बुनियादी और गैर मामूली तवक्का की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में सरमायाकारी और तामीर नौ के लिए तैयार है। यानी वो हमारे लिए बुनियादी और गैर मामूली मौका की नुमाइंदगी करता है क्योंकि वो अफगानिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फिर वो कहते हैं कि चीन के नए सिल्क रोड, वही BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में वो बात कर रहे हैं, या जिससे रिलेटेड जिसका एक हिस्सा CPEC भी है पाकिस्तान के अंदर जो गुजरता है, उस हवाले से वो कहते हैं कि चीन के नए सिल्क रोड मंसूबे को तालिबान की तरफ से इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इससे इस चीज़ का इजहार होता है कि दरहकीकत तालिबान की ये ख्वाहिश है कि वो भी CPEC में जो है शमूलियत इख्तियार करें और चाहते हैं कि उनका मुल्क बुनियादी तौर पर CPEC में अपना हिस्सा डाले या अपनी भी इकोनॉमी को वहाँ पर वहाँ से रास्ता अफगानिस्तान से के अंदर से वो प्रोवाइड करे और इस तरह वो दूसरे ममालिक को दावत देना चाहता है इस तरह के बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मंसूबे के ज़रिए चीन तजारती रूट्स खोलकर अपना आलमी असर रसूख बढ़ाना चाहता है। वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं मुल्क में बेहतरीन तांबे की कानें हैं चीन की मदद से जदीद और काबिल इस्तेमाल जिन्हें बनाया जा सकता है। और इसके अलावा चीन दुनिया भर की मार्केट्स तक रसाई के लिए हमारा पास भी है। यानी व्यूर्स इस आप जानते हैं कि जब चीन बुनियादी तौर पर अमेरिका के बाद देखें तो बुनियादी तौर पर एक उभरती इकोनॉमी है, तो उसके सारी दुनिया में जो उसके जो गाहक जिसे हम कह सकते हैं वो मौजूद हैं। और बुनियादी तौर पर अमेरिका जो बुनियादी तौर पर अमेरिका चीन पर पाबंदियाँ भी लगाता रहता है, बुनियादी तौर पर वो भी सबसे उन बड़े ममालिक में शामिल है जहाँ से चीज़ें जिनको वहाँ पर बेचता है। तो इस हवाले से अगर देखें तो चीन की जो इकोनॉमी जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेशनल जब इकोनॉमिक जो मार्केट है या मईशत की जो मंडी है उस तक जो रसाई है वो चीन की काफ़ी ज़्यादा है, जिससे तालिबान बुनियादी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और उस लिहाज से इस चीज़ को उन्होंने चीन को पास के ज़रिए से ज़ाहिर किया कि दरहकीकत चीन की ये मौजूदगी हमारे लिए दूसरी दुनिया के ममालिक के लिए पास की हैसियत रखती है। और वो कहते हैं कि ख़वातीन बतौर नर्सिस पुलिस के महकमे और वजारतों में बतौर मुआवनीन मतलब के असिस्टेंट के काम करने की अहल होंगी। अब सोहेल शाहीन के हवाले से बयान करें तो उन्होंने दोहा में मौजूद सियासी दफ्तर से इस हवाले से बातचीत की है। और आप जानते हैं कि दोहा ही में जो अफ़गानिस्तान का सियासी दफ्तर वहाँ पर मौजूद तर्जमान ने बुनियादी तौर पर चीन के डिप्टी सेक्रेटरी से इस हवाले से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात की यकीन दहाई करवाई थी जिसमें वो इस गुफ्तगू में जिसका इजहार भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ग्रुप के दोहा में सियासी दफ्तर के रुकन अब्दुल सलाम हनफी ने चीन की नाइब वज़ीर ख़ारजा
ویو جیانگ ہاؤس سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ گفتگو میں چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ کھولیں گے۔ ہمارے تعلقات ماضی کے مقابلے میں مضبوط ہوں گے، جبکہ علاقائی سلامتی اور ترقی میں افغانستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین اپنی انسانی امداد بالخصوص کورونا وائرس کے علاج کے لیے امداد جاری رکھے گا اور اسے بڑھائے گا بھی، اور چین نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے فروغ میں تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ چین ایک بہت بڑی معیشت اور صلاحیت کے ساتھ ایک بڑا ملک ہے، اور 76 کلومیٹر طویل سرحد بھی ملتی ہے چین اور افغانستان کے ساتھ، اور چین کو سرحدی خطے سنکیانگ میں ایک اور مسلم اقلیت کے حوالے سے افغانستان کا خطرہ بننے کا خدشہ بھی رہا ہے۔ یہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے میں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی، تو یہ ایک پورا موقع ہے۔ سہیل شاہین نے بنیادی طور پر کہا کہ چین اس طرح نے وعدہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے یا وہ کرے گا، تو اس حوالے سے یہ ایک طرح کا آفیشیل بیان ہے جو پہلی دفعہ سامنے آیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو چین کہاں کہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، لیکن ماضی میں بات کر لیتے ہیں کہ ماضی میں بھی چین بنیادی طور پر افغانستان کے اندر جو ہے ڈرل جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا سرمایہ کاری کرتا رہا ہے، یا کانیں جسے ہم کان کنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اس حوالے سے اس نے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن بنیادی طور پر امریکہ یا انڈیا کی موجودگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور در حقیقت ایک طرح سے انسرجنسی یا تشدد کی وجہ سے چین کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ لیکن یہاں پر بنیادی طور پر صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے، تو چین بنیادی طور پر سب سے پہلا اس کو جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ روڈ انفراسٹرکچر اس کو ڈیولپ کرے۔ اب افغانستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ در حقیقت ایک سیکیور ہو، تاکہ جو خطے کی کنیکٹیوٹی ہے وہ مکمل ہو سکے، اور سینٹرل ایشیائی ممالک کو افغانستان سے راستہ دیتے ہوئے پاکستان اور جنوبی ایشیا یا جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ ملایا جائے، اور دوسرے سینٹرل ایشیا ممالک کو ایران اور ترکی کے ذریعے یورپ کے ساتھ ملایا جائے، اور افغانستان جو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں نیوکلیس ہوگا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر افغانستان ہی اس حوالے سے جو ایک طرح سے ماضی میں بھی ایک تشدد والا خطہ بنا رہا ہے، تو در حقیقت اس طرح کا امن وہ چین افغانستان کے اندر ضرور چاہے گا، اور چاہے وہ اس کے ذریعے اپنی طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے، تو اس میں وہ دریغ نہیں کرے گا کہ بنیادی طور پر چین کا ایک بہت بڑا جو مفاد ہے وہ وابستہ ہے اس خطے کی اکانومی سے۔ اور اس حوالے سے اگر بات کریں کہ چین زیادہ سے زیادہ روڈ ڈیولپ کرے گا، اور چین اگر اب افغانستان کے اندر ہم دیکھیں تو جو افغانستان کے اندر تانبے کے، لوہے کے، ایلومینیم کے اور لیتھیم کے ایک بہت بڑے ذخائر جو ہے موجود ہے، گرینائٹ کے، سنگ مرمر کے ذخائر موجود ہے، تو ان کی کان کنی ایک بہترین ایک طرح سے چین کے لیے بنیادی طور پر ایک مارکیٹ رکھتی ہے افغانستان کے اندر اگر کان کنی کی جائے۔ گو کہ امریکہ بھی اب پہلے ماضی میں کان کنی کرتا رہا ہے، اور امریکہ نے یہ سب چوری چھپے کیا تھا، بنیادی طور پر اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ در حقیقت اس میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن بنیادی طور پر اب چین کے موجودگی کے ساتھ طالبان در حقیقت اس کو اپنا ایک پارٹنر کے طور پر افغانستان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ چین میں بنیادی طور پر سرمایہ کاری کرے، بلکہ اسے اپنے پاس کے طور پر جو طالبان میں وہ بتاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک طرح سے طالبان اور چین کی جو دوستی ہے اس میں اس چیز کا اب اضافہ ہو رہا ہے کہ چین بنیادی طور پر آفیشیلی اس بات کا یقین دہانی کا دیا ہے کہ وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کرے گا۔ اب یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ ان تمام فیلڈز میں ہوگی، سب سے پہلے اس کا فوکس روڈ پہ ہوگا اور افغانستان کی سیکورٹی سے ہوگا۔ ان تمام معاملات کو دیکھیں تو یہ در حقیقت خطے کی معیشت کے لیے یا اکانومی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم دوسری خبر کے بارے میں بات کر لیں تو پنشیر کا علاقہ، پنشیر بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ آخری صوبہ تھا بنیادی طور پر افغانستان کے اندر، اب بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان نے بنیادی طور پر وہاں پر قبضہ کر لیا ہے۔ گو کہ یہ ایک اتفاق کی بات ہے، افغانستان کے صوبے بھی 14 ہیں، اور جو پنشیر جو صوبہ ہے اس کے جو ضلع ہیں وہ بھی 34 ہیں، یعنی 34 اس کے صوبے بنتے ہیں، 34 ہی اس کے پنشیر کے جو ہے ڈسٹرکٹ یا ہم جسے ضلع کہہ سکتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق کی بات ہے، اس لحاظ سے دیکھیں کہ ایک طالبان نے بنیادی طور پر پہلے قبضہ کیا، اور افغانستان کے 34 کے قریب جو ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان کے جو صوبے تھے ان پر، اور ساتھ ہی طالبان بنیادی طور پر اگر آخری صوبہ اگر وہ 34واں جسے ہم کہہ سکتے ہیں رہ گیا تھا، اس کے بھی 34 ضلع بنتے تھے۔ لیکن اب یہ ایک علمی سی بات ہے، خبر کے لحاظ سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ بات کریں تو طالبان بنیادی طور پر اس حوالے سے پنشیر کا جو علاقہ ہے اس
اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دعویٰ نہیں در حقیقت یہ ایک طرح سے حقیقت ہی اب معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کے تمام جو جرائد ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ریناؤنڈ جرائد ہیں جسے ہم ڈون کہہ سکتے ہیں، گلوبل ویلی اسپیس کہہ سکتے ہیں، یا ایکسپریس ٹائگر، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا، تو بنیادی طور پر یہ خبر حقیقت ہی رکھتی ہے۔ طالبان ٹو کنٹرول آف پنجشیر اینڈ لارجسٹ ڈسٹرکٹ پریان اس کا سب سے بڑا جو ضلع ہے پنجشیر کا، وہاں پر قبضہ کر لیا۔ کیوس امنگ دا ریزیڈنٹس ہیز ایگزیبیٹڈ امر اللہ صالح فارمر پریزیڈنٹ آف افغانستان احمد شاہ مسعود دی کمانڈر آف پنجشیر ریزیڈنس فورس ہیز ڈس اپیئرڈ آؤٹ آف سائٹ لیونگ دا ریزسٹنس فورسز اینڈ ریزیڈنس ایٹ دا مرسی آف طالبان فائٹرز سم ان آفیشیل سورسز سیڈ۔ یہ ان آفیشیل سورسز جو بتا رہے ہیں کہ جو امر اللہ صالح جو ان کے لیڈر صاحبان تھے، یا جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود تھے، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ طالبان کی رجسٹرز جو طالبان در حقیقت قبضہ نہیں کر سکیں گے، ان کی رجسٹرز بہت زیادہ ہے، کہ وہ وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ اب کہاں پہ چلے گئے ہیں یہ کبھی نہیں پتہ چل رہا۔ امر اللہ صالح کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر فلائٹ لے کر یا فلیٹ کر گئے ہیں ازبکستان کی طرف۔ تو یہ ایک طرح کی پنجشیر کے حوالے سے صورتحال، تو یہ اتنی مشکل طالبان کے لیے کوئی صورتحال بننی بھی نہیں تھی، کیونکہ طالبان بنیادی طور پر 33 کے قریب جو ہے صوبہ پر مکمل قبضہ کر چکے تھے۔ اور وہ الگ بات ہے کہ شمالی اتحاد میں ایک چھوٹا سا صوبہ بجے رہ گیا تھا، لیکن بنیادی طور پر اس صوبے کی احمد شاہ مسعود کی ماضی میں رہی ایک ریزسٹنس کے حوالے سے ضرور تھی، اور لوگوں کا اس حوالے سے تھوڑا بہت اثر رسوخ لوگوں میں تھا، اسی لیے تھوڑی بہت ریزسٹنس کا طالبان کو یہاں پر سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن مجموعی طور پر افغانستان کے اندر پنجشیر میں بھی دیکھے تو انہوں نے طالبان، وہاں کی عوام نے طالبان کو کم ہی کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر وہ صوبے میں امن چاہتے ہیں، اور دونوں فریقین کو چاہیے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ ظاہری بات ہے طالبان نے جب مذاکرات کے لیے انتہا دیا تھا، اور دوسری طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم اپنے خطے کو جنگ ہی کے ذریعے سے اس کی ریزسٹنس کا جو ہے سامنا کریں گے طالبان کا۔ تو اس حوالے سے جو طالبان نے پنجشیر میں اب مکمل قبضہ کر لیا ہے، تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ آج آپ افغانستان کا جو ایک طرح سے طالبان کے ایک مکمل سٹیک ہے۔ اور ویورز آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو خبر دی ہے بنیادی طور پر یہ طالبان کے جو ہم لیڈر صاحبان ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بھی کنفرمیشن ایک طرح سے میسیج جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ نہیں آیا، نہ ہی طالبان کی ویب سائٹ سے، نہ ہی افغانستان کے اندر جو اخبارات ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے کہ کسی طالبان کے کسی بھی سینئر اہلکار نے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ اب افغانستان کی حکومت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تو اس کو صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، افغانستان کی حکومت جو بنیادی طور پر 31 اگست سے امریکہ کے انخلا کے بعد ہی 2-3 دن میں قائم ہونی تھی، بنیادی طور پر اس میں ڈیلے ہو چکی ہے۔ وہ بنیادی وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی تھی کہ دوسرے افغانستان کے اندر جو ایتھنک ڈائیورسٹی ہے، جو مختلف اقوام آباد ہیں، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کی طرف جو وہ طالبان جو ہے جا رہے ہیں۔ اور طالبان نے اس حوالے سے جو صدارتی محل ہے کابل کے اندر، اس میں ایک بہت بڑی تقریب کا ایک اہتمام کر لیا ہے، اس کی تیاریاں جاری ہیں، اور جو بنیادی طور پر اس چیز کا اظہار ہے کہ آنے والے 2 یا 3 یا 1 ہفتہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان جو ہے اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے، اور وہ دن ہوگا جب طالبان اپنی ریاست کی پالیسی کا بھی اعلان کریں گے، جس سے طالبان کی پالیسی اور آگے آنے والے مستقبل میں طالبان کو ایک طرح سے جو کرائسس بھی سامنے کرنے پڑ سکتے ہیں، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے یا جیو پولیٹکس ہے، اس حوالے سے تو طالبان دیکھتے ہیں اپنی پالیسی کا کس طرح سے وہ اظہار کرتے ہیں آنے والی حکومت کے اندر۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔